دوستو، آج کے دور میں یہودی دنیا کے سب سے مشہور دھرموں میں سے ایک دھرم ہے اور اس کی گنتی دنیا کے ان دھرموں میں کی جاتی ہے کہ جن کو آسمانی دھرم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان اور عیسائیوں کی طرح یہودی دھرم کے ماننے والے لوگ بھی آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہیں اور آسمانی کتاب کے حساب سے ہی اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یروشلم شہر یعنی بیت المقدس میں موجود یہ دیوار یہودی دھرم کی سب سے مقدس یعنی سب سے پوتر جگہ مانی جاتی ہے۔ اسلام دھرم میں جو عزت اور اہمیت مکہ میں موجود کعبہ کو دی جاتی ہے، بالکل وہی عزت و احترام یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں کی طرف سے اس دیوار کو دیا جاتا ہے۔ اس دیوار کو ویسٹرن وال یا پھر دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی دھرم کے مطابق یہ دیوار ہیکل سلیمانی نام کی اس بلڈنگ کا باقی بچا ہوا حصہ ہے کہ جس کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ آپ میں سے جو لوگ بھی ہیکل سلیمانی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹاپک پر آلریڈی ہم ایک کمپلیٹ ویڈیو کریٹ کر چکے ہیں۔ یہودی دھرم کے لوگوں کے لیے اس دیوار کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونا، گڑ گڑانا فرض سمجھا جاتا ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے بھی یہودی دھرم کے ماننے والے لوگ بالکل اسی طرح ہی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہودی لوگ اس دیوار کے سامنے کیوں روتے ہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی لوگ اس دیوار کے سامنے رو کر خدا تعالیٰ کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ان کی سب سے مقدس اور سب سے پوتر بلڈنگ یعنی ہیکل سلیمانی تباہ ہو گئی اور وہ چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں یہودی دھرم کی کچھ کٹر تنظیمیں بہت تیزی کے ساتھ اس بلڈنگ کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے وقت یہودی آدمیوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے سر پر یرملکہ پہنے۔ یرملکہ اس ٹوپی کو کہا جاتا ہے کہ جو اکثر یہودی آدمیوں کے سر پر دیکھی جاتی ہے۔ عبرانی زبان میں اس ٹوپی کو کپا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دیوار کی لمبائی لگ بھگ 488 میٹر ہے، جبکہ بات کریں اگر اونچائی کے بارے میں تو کچھ جگہ پر کم سے کم اس کی اونچائی 19 میٹر جبکہ زیادہ میں زیادہ 40 میٹر ہے۔ یہ دیوار پتھروں کی لگ بھگ 45 تہوں سے ملا کر بنائی گئی ہے، جن میں سے 28 تہ زمین سے اوپر جبکہ 17 تہ زمین کے نیچے موجود ہیں۔ اس دیوار میں 4 حد سے زیادہ پرانے دروازوں کے ساتھ ساتھ کچھ نئے دروازے بھی موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر کے یہودی اس دیوار پر جا کر رونا اور گڑ گڑانا اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی بھی یہودی اپنی کسی پرسنل مجبوری کی وجہ سے اس دیوار تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس کے لیے اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے 24 گھنٹے اس دیوار کے منظر کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، یعنی اب وہ یہودی دنیا کے کسی بھی کونے سے آن لائن اس دیوار کو نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ رو بھی سکتا ہے اور اپنے لیے دعا بھی کر سکتا ہے۔ وہیں دوسری طرف مسلمان اس ایتہاسک دیوار کو دیوار براق کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہودیوں کی طرح مسلمان بھی اس دیوار کو بہت زیادہ پوتر یعنی مقدس مانتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے تو یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ان کی براق نام کی سواری ٹھہری تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی اس دیوار کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ دوستو، ویسے تو دوسرے دھرموں کی طرح یہودی دھرم میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، لیکن سارے کے سارے فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ بھلے ہی ہمارے دھرم کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی ہو، لیکن دھرم کا سارا دار و مدار توریت اور تالمود نام کی اس کتاب کو فالو کرنا ہے کہ جس کو یہودی دھرم میں سب سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودیوں کی سب سے مقدس کتاب یعنی توریت قدیم عبرانی زبان میں لکھی ہوئی ہے، اور یہودی روایتوں کے مطابق یہ 5 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ 5 پارٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان کی توریت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے طوفان کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ یہودی دھرم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا
کہ اگر تم میری عبادت کرو گے اور میرے دیے گئے سارے حکم کو فالو کرو گے تو میں تمہاری نسلوں میں بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا۔ آج بھی یہودی دھرم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان حکموں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہودی دھرم میں مردوں کے لیے ختنہ کرنا فرض مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہودی انسان ختنہ نہیں کرتا ہے تو وہ یہودی قانون کے حساب سے یہودی نہیں رہتا ہے۔ حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں ختنہ کو فرض نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف سنت ابراہیمی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے ختنہ کی تھی۔ یعنی دوستو، یہودی لوگ بھی بالکل مسلمانوں کی طرح ہی ختنہ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں یہودیوں کی عبادت کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی دن میں 3 بار عبادت کرتے ہیں، جن میں سے صبح اور دوپہر کی فرض ہے، جبکہ شام کی ضروری نہیں۔ لیکن اگر ایک یہودی انسان چاہے تو شام کی عبادت کو بھی اپنے اوپر واجب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم کے ماننے والے لوگ ہر ہفتے کے آخر میں لگاتار 26 گھنٹے اپنی عبادت کے لیے نکال لیتے ہیں۔ یعنی ہفتے کے آخری 26 گھنٹوں میں وہ عبادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان 26 گھنٹوں کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب جمعے کی شام میں سورج ڈھلتا ہے، اور یہ وقت اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک ہفتے کی رات میں 3 ستارے نظر نہیں آ جاتے ہیں۔ یعنی جمعے کی شام سے لے کر ہفتے کی رات تک یہ لوگ لگاتار عبادت کرتے رہتے ہیں، اور اس بیچ میں یہ لوگ نہ تو پیسہ کمانے والا کوئی کام کرتے ہیں اور نہ ہی پیسوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائٹ کو بھی یہ لوگ نہیں چھیڑتے ہیں، یعنی جو لائٹ پہلے سے جل رہی ہے اس کو نہیں بجھاتے ہیں، اور جو بجھی ہوئی ہے اس کو جلانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان 26 گھنٹوں میں ان کے گھر پر چولہا بھی نہیں جلایا جاتا ہے، گاڑی جیسی چیزوں کا استعمال کرنے سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی طرح یہودی دھرم کے لوگوں کی عبادت بھی جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور بنا جماعت کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جماعت کے لیے کم سے کم 10 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی لوگ عبادت کرتے وقت ہمیشہ اپنا چہرہ یروشلم شہر کی طرف رکھتے ہیں، جس طرح سے مسلمان نماز پڑھتے وقت ہمیشہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت کرتے وقت یہودی عورتیں مردوں سے الگ بیٹھتی ہیں۔ کبھی کبھی اگر یہ دونوں ساتھ میں بیٹھتے بھی ہیں تو ان دونوں کے بیچ ایک پردہ موجود ہوتا ہے، جبکہ کبھی کبھی تو عبادت کرتے وقت یہودی عورتوں کو مردوں سے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ صبح یعنی فجر کے وقت کی جانے والی یہودیوں کی عبادت سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ لمبی مانی جاتی ہے، اور یہی دن کی وہ عبادت ہوتی ہے کہ جس میں سارے یہودی لوگ اپنے مسیحا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی جلد سے جلد آنے کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں کا یہ وہی مسیحا ہے کہ جس کو اسلام دھرم میں دجال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں اس خاص پیڑ کے بارے میں کہ جس کو یہودیوں کا پیڑ مانا جاتا ہے، اور یہودی دھرم میں اس پیڑ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس پیڑ کو پوری دنیا میں غرقت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودی لوگ غرقت نام کے اس پیڑ کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک آنکڑے کے مطابق سن 2010 تک پورے اسرائیل دیش میں لگ بھگ 40 کروڑ غرقت پیڑوں کو لگا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے دیش کے ساتھ ساتھ اسرائیل گورنمنٹ اس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی پروموٹ کر رہی ہے، اور دنیا کے الگ الگ دیشوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ لگوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی ٹی شرٹس، مگ اور بہت ساری چیزیں وقت وقت پر بانٹی جاتی ہیں کہ جس پر غرقت نام کے اس پیڑ کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، اور جس میں یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ غرقت پیڑ کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر یہودی دھرم کا اس غرقت نام کے پیڑ سے کیا رشتہ ہے، اور آخر یہودی لوگ اس پیڑ کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ قیامت نہ ہوگی تب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے۔ تو پھر پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اس کو قتل کر دو، سوائے درخت غرقت کے، کیونکہ یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ یعنی دوستو، مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا
کہ قیامت سے پہلے یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ جو جنگ ہوگی، اس جنگ میں یہودی اپنی جان بچانے کے لیے غرقت نام کے پیڑ کے پیچھے چھپیں گے، کیونکہ غرقت کے علاوہ کوئی بھی پیڑ ان کو اپنے پیچھے نہیں چھپنے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں یہودی دھرم میں غرقت نام کے اس پیڑ کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔